اچھا، ایک نعوذ باللہ یا معاذ اللہ اسی کتاب رجال کشی میں ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تمام صحابہ اسلام سے ہٹ گئے تھے ما سوائے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ دیکھیں تو یہ تو کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے نا کہ جب قیامت میں محشر میں نبی مکرم حوض کوثر پہ اپنے اصحاب سے ملیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ انہیں مجھ سے دور کر دو۔ 4000 صحابی ہوں گے جنہیں حضرت فرمائیں گے میرے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ تو کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ صرف 4 رہ گئے تھے، نہیں 4 نہیں، صحابیت کے اندر درجات ہیں، صحابیت کے اندر مقامات اور منزلتیں ہیں، سارے صحابی برابر نہیں ہیں۔ وہ جو آئیڈیل صحابی، وہ جو 100% نمبر لینے والے صحابی، وہ یہ 4 تھے۔ یعنی اس حدیث کی تشریح میں یوں کروں گا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ وہ تو تعالیٰ میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ اس بحث میں مجھے نہیں لے کے جائیں نا، کیونکہ حضرت زہرا کے ناراض ہونے پر ہم ہمارا چیپٹر میرے خیال سے وہ کرنی بھی چاہیے، اس سے تقسیم بڑھتی، بات سمجھ بھی آ گئی۔ پھر امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا محمد رسول اللہ کے وہ ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد عہد شکنی نہیں کی؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ میں پھر آپ کیفیت دیکھیں، میں پھر نعوذ باللہ میں نہیں، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ان 4 صحابہ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں رہا، نہیں، صحابیت میں مقامات اور منزلتیں اور درجے ہیں۔ پہلی لائن میں بیٹھنے والا یقیناً طالب علم اور آخری لائن میں کلاس میں بیٹھنے والا برابر نہیں ہے، دونوں کلاس میں ضرور ہیں، دونوں شاگرد ضرور ہیں۔ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی۔ تو عہد شکنی تو ہوئی نا، یہ بھی وہی موضوع ہے جس کو آپ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں پھر آگے نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ میرا مقصد جوڑنا ہے، میرا بھی یہی ہے اور آپ کا بھی یہی ہے، بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ باقی امام باقر ایک دفعہ زرارہ نے، یہ زرارہ کی دوبارہ زرارہ بن آیون، ایک دفعہ زرارہ نے امام سے عمال گورنروں کے دیے ہوئے عطیوں سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب زرارہ چلے گئے تو فرمایا میں نے تو یہ سوچ کر کہ کہیں وہ ہشام بن عبد المالک اموی خلیفہ کو مخبری نہ کر دے اس لیے یہ کہا تھا، ورنہ حقیقت میں ان عطیوں کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ تقیہ کے اوپر حمل کریں گے، بہت ظلم تھا، بہت زیادتی تھی۔ اگر کھل کے آتے ان بادشاہوں کے خلاف تو وہ جو برکتیں ان کے وجود کی تھیں، وہ جو علم پھیل رہا تھا، وہ جو لوگوں کو ہدایت مل رہی تھی، وہ سلسلہ بند ہو جاتا۔ اور کچھ حقائق بھی تھے، مثلا حشام کے اگر پر ہم ہسٹری پہ جائیں گے، جس کی طرف آپ جس روایت جس کا نام اس روایت میں، تو حشام کے تو بڑے عجیب و غریب کارنامے اور معاملات ہیں۔ تو اگر اس بادشاہ، یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ابو جعفر منصور دوانقی جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا، یعنی اس کے سامنے امام کے خاص صحابہ، خاص افراد، خاص شاگرد اس کے سامنے بات نہیں کر پاتے تھے۔ جان کا مسئلہ ہے، آبرو کا مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر امام نے بھی کہا ہوا ہے کہ اپنی جان، اپنی آبرو چھوٹی چیزوں پہ قربان نہیں کرو، کرنی ہے تو بڑی چیزوں پہ قربان کرو۔ تو یہ جو بحث ہم جب لے کر آتے ہیں تو تقیہ کی بحث لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام کرنا ہے، یہاں یہ کام نہیں کرنا۔ شیعہ محدث صفار محمد بن حسن صفار قمی کلینی کے استاد ہیں، کتاب بصائر الدرجات میں لکھتے ہیں، یہ معتبر ترین کتاب ہے آپ کی۔ کلینی نے اس کتاب سے روایت نقل کی، مدرسہ تبریزی میں اس کتاب کو عظیم کتاب کہا گیا ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید، اہل بیت، کعبہ۔ یہ اللہ کی طرف سے مقدس شعار ہیں، تم ان کی حفاظت کرنا، مگر افسوس انہوں نے قرآن میں تبدیلی کر دی، نعوذ باللہ، کعبہ کو منہدم کر دیا اور اہل بیت کو قتل کر ڈالا۔ قرآن میں تبدیلی کرنے سے مراد تحریف قرآن نہیں ہے، قرآن میں تبدیلی سے مراد ہے اس کے احکامات کو نہیں مانا، اس کے فیصلوں کو نہیں مانا۔ اس نے جو کہا تھا اور کہنا یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن، جو اقبال کہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ ویسے علامہ احسان علیہ ظہیر کی کتاب ہے شیعہ القرآن، اس میں 2300 شیعہ علماء کے حوالے دیے گئے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ میں 23,000 دینے کو تیار ہوں، چھوڑ دینا اس بحث کو۔ ٹھیک ہے، انہی کی کتابوں سے دوں گا، ہم سے زیادہ ان کی کتابوں میں تحریف کی احادیث ہے، مگر ہم نہیں چاہتے ان بحثوں کو۔ جی ٹھیک۔